قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہود جو تھے نا وہ مغرب کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن جو عبادت کرتے تھے نا اس کا آؤٹ پٹ معاشرے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ یہ کیسی تم حرکت کر رہے ہو کہ اگر تم کسی ذات کی عبادت کر رہے ہو یا اللہ رب العالمین کو رب کہہ رہے ہو اور اس ذات اس رب کریم کی عبادت اگر کر رہے ہو تو اس رب کے وہ حکم جو تمہارے ساتھ معاشرے کے اندر جڑے ہوئے ہیں اس سے تم نے اپنی جان کو کیسے چھڑایا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سخت قسم کی انہیں تنبیہ اور زجر اور جھڑکی پلاتے ہوئے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں. اللہ نے کہا یہ کوئی بھی نیکی نہیں ہے کہ تم صرف محض اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. فرما وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی اگر چاہتے ہو تو نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ ایمان لایا جائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والملائکتی، فرشتوں کے پر، والکتابی، اس کی کتابوں پر، والنبیین، اس کے نبیوں پر، اور اس کے بعد کیا فرما وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے مال کو تم اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کو جو تمہارا محبوب مال ہے، محنت تم نے کی ہے، کمایا تم نے، جمع تم نے کیا، عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو تمہارا محبوب مال ہے وہ اپنے خونی رشتہ داروں پر تم خرچ کرو گے، والیتامى، یتیموں پر خرچ کرو گے، والمساکین، مساکین پر خرچ کرو گے، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو گے. اب آپ دیکھیں کہاں ایمان کے ساتھ ان حقوق کو قرآن جوڑ رہا ہے. یعنی جہاں پر یہ فرمانا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، اور فرما والکتاب والنبیین، وہیں فرما وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ. تو یہ حقوق کی پابندی شریعت مطہرہ بیان کرتی ہے. اور بات کو میں اس حوالے سے ختم کر دوں گا کہ اگر آپ پورا اسلام کا نظام دیکھیں گے نا تو پھر یہ حقوق، جیسا آپ نے فرمایا نا لوگ حقوق اللہ کی طرف جاتے ہیں، حقوق العباد سے پیچھے رہتے ہیں، تو دراصل حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں. یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ جو ماں باپ کے حقوق ہے یہ کسی تیسرے بندے نے ہم کو بتائیں، کس نے بتائیں؟ اللہ نے بتائے نا. تو یہ ظاہراً تو بندہ ہے لیکن وہ ادائیگی اللہ کے نام پر ہو رہی ہے، تو وہ حق بھی اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے کہنے پر ان کا حق ہو رہا ہے، اس لیے وہ عبادت بن رہی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، لیکن کیونکہ بندہ اور خدا کے درمیان فرق کرنا تھا تو اس وجہ سے حق اللہ اور حق العبد کہہ دیا گیا ہے. ورنہ وہ حق العبد میں کیا، باپ میں ایسا کیا کمال ہے؟ باپ میں کمال اس لیے ہوا اس کی تعظیم کا یا اس کے حق کا. یہ ماں کے اندر جو کمال اور بچوں کو پابند کیے گئے اس کے حق کا، یا ماں باپ کو بچے کے لیے پابند کیا گیا یا پڑوس کے لیے یا بھائی کے دوست کے لیے، یہ کس کے کہنے پر ہوا؟ اللہ کے کہنے پر ہوا. تو اصلاً یہ ہے تو حق اللہ، لیکن ذات کے تعارف کے حوالے سے اس کو ایک فرق کیا گیا. اور خلاصہ بحث اس کی نکلی کہ تین باتیں عوام یاد رکھیں ہمارے دوست، کہ اسی ترتیب کے اعتبار سے تعارف کے حوالے سے تین حقوق بن جاتے ہیں. ایک تو حق اللہ، ٹھیک ہے، وہ عبادات کے زمرے میں جس پر بات کریں گے. ایک ہے حق نفس، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ذات کا جو حق ہے. اور تیسرا جو ہے وہ حقوق العباد، جو غیر آپ کی ذات کے علاوہ ان کے حقوق. تو شریعت مطہرہ نے پوری انسانیت، انسان کے سارے شعبے کو ان تین کے اندر جمع کر دیا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ تم دوسروں کا خیال کرو، یہ کہا کہ پہلے خود کا بھی خیال کر. اگر دوسرے کا خیال کرے گا خود کا نہیں کرے گا تو یہ بھی گناہ ہے. صرف خود کا ہی کرتا رہے گا دوسرے کا نہیں کرے گا یہ بھی گناہ ہے. تو وہ اس ترتیب کے ساتھ، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف اپنے ہی پیچھے لگا رہے گا، مہمانوں کے پیچھے لگا رہے گا، والدین کی خدمت میں لگا رہے گا اور اللہ کا فرض چھوٹ رہا ہوگا، یہ بھی گناہ ہے. تو فرمایا حق اللہ، حق نفس اور حق العباد. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.